نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت میں پچھلے جمعے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرے وچ پڑھی ہے، لیکن کوئی استغل میں نہ کر سکیا۔ آج کوئی یہ جو عنوان بھی سامنے نہیں ہے، میں اسی آیت نے متعلق دو چار گلاں عرض کر دینا ہے تھوڑے جے وقت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے زندگی نے حوالے نال میں گزشتہ جمعے تھوڑی جی گفتگو کی تھی، اور انہوں نے وہ زندگی ساری نہ نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اپنی تمام تر رہنائیاں نال اور تمام اپنی حشر سمانیاں نال انہوں نے کول موجود ہے اور تمام اختیارات موجود ہے۔ دنیا نے ایک تہائی حصے نہ وحدہ لا شریک حکمران پوری اسلامی مملکت تے جنہاں نا حکم اور جنہاں نا سکہ چلنا پیا، انہاں کو دنیا نے ہر نعمت موجود ہے، اور جی کن عیش اپنی زندگی لگاونا چاہوانا لگا سکنے یا نہ لگا سکنے۔ اس تو ایک عالم نام میرے ذہن چ لے گیا، وڈے اکابر چو ان فرمانے ہونے کہ اگر میں کو کوئی پوچھے نا کہ دنیا تے زاہد کو رے، یعنی دنیا تو بے رغبت انسان کو رے، تو میں بغیر سوچے سمجھے عمر بن عبدالعزیز نے نا گھیسا کہ دنیا تے سب تو وڈا دنیا تو بے رغبت عمر بن عبدالعزیز۔ کی مطلب کہ اس کو ای اور اس استعمال نہیں کی تھی، دنیا ای لیکن اساں استعمال نہیں کیتا، اللہ واسطے اساں ترک کر دیتا اور اللہ واسطے اساں چھوڑ دیتا، اور بالکل ہی مثال رکھی کہ دریائے وچ بھی رہن اور پیر بھی اپنے سجن نہیں دیتے۔ تو دنیا تے عمر بن عبدالعزیز تو وڈا کوئی زاہد نہیں، جس دنیا نے تمام سامان نے موجودگی نے باوجود دنیا استعمال نہیں کی تھی، بلکہ اس آخرت دنیا تے ترجیح دیتی، ادھاراں ترجیح دیتی نقد تے۔ دنیا نقد ہے اور کوڑ ہے، آخرت ادھار ہے، لیکن اس ادھاراں ترجیح دیتی، نقد قربان کیتا۔ تو وقت میرے رب عمر بن عبدالعزیز نے حوصلہ دیتا کہ اس نے صرف ایک جھلکی میں پچھلے جمعے عرض کی تھی، ایک گل اور ذہن آنی پئی وہ بھی سنا دینا، اور انجے سمجھے کہ یہ آج نہ حصہ بھی عمر بن عبدالعزیز ہی نے متعلق ہے کہ عراق نا گورنر عبد الحمید عمر بن عبدالعزیز نے طرف مقرر کردہ، اور وہ گورنر عمر بن عبدالعزیز خط لکھنا پیا کہ حضرت عراق پورا اس نے جتنا میں مال اکٹھا کیتا اور صوبے نہ جتنا سالانہ خرچ بڑھنا اور جتنے ٹیکس یا زکوٰۃ یا صدقات یا جو صورت بھی مال جمع کرنے نہیں آئی، وہ میں جمع کر کے وقت اساں سارا خرچ کرنے تو بعد بھی میں کو مال وقت بھی بچنا پیا، ماں حکم دیو کہ میں اس نے کیا کرا۔ تو حضرت جواب خط لکھیا، فرمایا تو ان کر کہ عراق کے اعلان کر دے کہ جڑے لوگ مقروض ہیں اور ان اپنے قرضے نہیں ادائیگی نہیں کر سکنے، اور انہوں نے حالات ایسے نہیں کہ ان اپنی جیب چو اپنا قرضہ ادا کرن، تو حکومت وقت اعلان کرے کہ ایسے لوگوں نے قرضہ اسی ادا کرساں، اور اے جتنے لوگ ہون انہوں نے طرف تو انہوں نے قرضہ ادا کر۔ تو اس جواب ہی لکھا ہے کہ حضرت یہ کام تو میں کر رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ظاہر ہے تسی ریاست مدینہ نے باشندے ہو، تساں کو جتنیاں سہولتاں تسی یہ سہولت کامیاں سے تساں ابھرنا کہ تمام قرضے اور تمام لوگوں نے ادھار حکومت پہ آکھنی کہ تسی ادا کر دیو،
اور گورنر پہ آکھنا کہ جناب ای کم میں اس تو بعد بھی پیسے بچے پہ. تو عمر بن عبدالعزیز وقت لکھا فرمایا وقت ان کر کہ آپ نے صوبے چ اعلان کر دے کہ جڑے لوگ غریباً شادی نہیں ہوئی، شادی نے اخراجات تو معذوراً مہر ادا نہیں کر سکنے اپنی بیوی نہ، تو انہوں نے مہر نہیں ادا کی، حکومت اپنے انتظام چو کرے اور انہوں نے تو مہر ادا کر. تو گورنر جواب خط لکھنا اور وہ آنا کہ امیر المومنین میں ای کام بھی کر چکا ہوں، ان اعلانات بھی ہو چکے ہیں اور مہر بھی ادا ہو چکے ہیں. جڑے لوگ مہر نہیں دے سکنے انہوں نے مہر حکومت ادا کر چکی، میں اس کمے تو بھی فارغ ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز فرمایا ان کر جڑیاں بنجر زمینہ پیان انہاں بنجر زمینہ نے متعلق اعلان کر دیو کہ جڑے غریب لوگ آباد کرن اس آبادی اور اس نے جڑی محنت ہو سی اس نے خرچ اور اس نے انتظام بھی یہ حکومت نے ذمہ، اور اس سے جتنا خرچ ہوئے وہ خرچ تو کر اور زمینہ لوگاں دیو کہ ان اپنی زمینہ آباد کرن. تو بظاہر آدمی سوچے نا کہ اتنا مال کتھوں بچہ پیا کہ ساریاں ضرورتیں بھی پوری ہونیاں پیان، لوگوں نے ضرورتیں بھی. مولانا زید الراشی صاحب اپنے ایک بیان چاہ رہے ہیں کہ میں گل ایک ہی جائے بیان کی تھی تو ایک بندہ نوجوان بچہ کھڑا ہویا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ صوبے نہ بجٹ ہے یا کوئی سمندر ہے جڑا ختم ہی نہیں ہونا پیا کہ اتنے خرچ بھی پورے ہو گئے ہیں، اتنیاں نویاں مداں بھی کٹ گدیاں گئیاں اور انہاں مدات تے بھی گورنر پہ آنا کہ میں مال خرچ کر کے ویک چکا لیکن وقت بھی مال پیچھے بچنا پیا. تو یہ کتنا مال ہے جڑا اتنیاں ضرورتاں اور اتنیاں مداں کڑنے دو بعد بھی پورا نہیں پیا ہونا اور بچنا ہی پیا پیچھے. مولانا ماشاءاللہ بڑے زیرک آدمی انہوں نے فرمایا بیٹا گل ہیں گے کہ جڑا حکمران اپنی بیوی کو پوچھے کہ بیوی تو کو ایک درہم ہوئے میری جیب خالی تونے کو درہم ہوئے اور وہ پوچھ نہیں کہ امیر المومنین تو درہم کیا کرنا تو سا تو وہ آہنی کہ فرمانے کہ میں بازاروں لگ کے آیا بڑا خوبصورت انگور پہ ہے لیکن میری جیب اس کوئی درہم نہیں ہے، انگور کھانے تے دل کرے نہ پیا اور اگر تو درہم دے تو میں انگور کھا گے نا. تو بیوی پہ آخنی حضرت کہ امیر المومنین اگر تسا نہیں جیب آئیں درہم کوئی نہیں تو بعد میں کو درہم کتھوں آئے. اور بات ایک جملہ آکھیا اور وہ چپ نہ جملہ بیوی آکھنے لگی کہ جاؤ امیر المومنین ہے کہ جناب کو انگور کھانے واسے بھی پیسے کوئی نہیں. یہ گل میں بیان کر رہنا پہ تو اسی سننے پہ ذرا سوچو نا کہ سڑا کہیں شہیں تے دل کرے قرضہ نپ گنو چوری کر گنو کدائیوں کٹ ڈانو کدائیوں گھناؤ کہیں آخ دیو کہیں ہوری تے پا دیو یا آپے کوڑ ہومن تا سی کتنی دیر انتظار کرے نے یا اتنا کیڑا غریب ہے جڑا آکے جی فلانی شہی تے دل لیتے نہیں پہ ہونے. سبحان. تو عمر بن عبدالعزیز بیویاں بیان ہیں کہ محترمہ جڑا درہم تو میں کو منگنی پئی نا وہ درہم نہیں وہ اگی نہ انگارا. تو ماں اشارہ کرے نہیں پئی نا بھرے ہوئے بیت المال نہیں طرف کہ بیت المال بھرے پیا اور امیر المومنین کیڑی شئی نہیں رکاوٹ ہے کہ اس بیت المال چو کچھ نہ کٹے. بیت المال چو کٹو اور کھاؤ اگر انگوری تے دل لیتا. فرمایا جس درہم نہیں طرف تو اشارہ کرے نہیں پئی وہ درہم نہیں بلکہ کہوے وہ اگ نہ انگارا تو ماں اگ کھمامنا چاہنی. تو فرمایا جس قوم نہ حکمران قوم نے ایک چوانی اور ایک درہم نے حفاظت کرے اس نے بیت المال ایک بات اتنا بچ وینا ہونا کہ ساریاں ضرورتیں پوریاں کرنے تو بعد بھی مال ختم نہیں ہونا.
یمن نے گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل جڑوے مال بھیجیا تو مال پہلے نالوں زیادہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کریں ظلم تو نہیں پہ کرے نا لوگاں تے, یہ مال زیادہ کتوں آنا پا؟ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین میں کوئی ظلم نہیں کی تھا, لیکن جس دن نہ عمر نہ عدل روئے زمین تے آیا اللہ اتنی برکتیں لائیاں کہ زمین اپنے سارے بوئے کھول دیتے. اتنی برکتیں, اتنی خیران اور اتنی بر وقت بارشان, زمین چو اتنی فصلان, اتنی آمدنیں کہ چھڑے کو آمدن سنبھالی نہیں وینے. میں تمام غریبان دے چکا, تمام اہل حقوق نے حقوق ادا کر چکا, تمام ذمہ داریاں پوریاں کرنے تو بعد جیڑا مال بچہ میں وہ مال مدینے بھیجا, کہیں تے ظلم نہیں کیتا. تو جس وقت حکمران ان ہوون جڑے اپنے غلام ہیں, حضرت عمر نے غلام ہے یرکا, اپنے غلام ہے پہلن کیوں یرکا آج مچھی کھاونے تے دلے, لیکن مچھی تو مدینے کوئی نہیں. 8 میل تو مہینہ پوسی دریا نے کنارے تے یا فلاں منڈی مچھی اتھو لبنی, لیکن میں سوچا کہ 8 میل تو ونجے 8 میل تو واپس آویں تو یہ 16 میل نہ سفر عمر نہیں ایک خواہش پوری کرنے واسطے میں سمجھنا کہ مناسب نہیں. چھوڑ دے اس خواہش دبا گینے اور ای خواہش اللہ آخرت ایک پوری کر جیسی. تے 16 میل نہ سفر عمر نہیں ذات واسطے گھوڑے نہ کرن تے غلام نہ کرن, چھوڑ دے. خواہش نہ اظہار کیتا لیکن وقت اپنے آپ پر روک دیتا. غلام آخنا ماں 20 سال 15 سال ہو گئے فاروق اعظم نے خدمت کرینے, میں اس پاک منہ چو کدی کہیں شہی نے کھاونے نے خواہش نہیں سونے. اسی تو روز گھر مشورہ کرینے نا, اگلا کھانے پہ ہونے تو اس تو اگلا مشورہ ہونا پہ پچھا وقت کے پکاونا, یعنی وقت اس تے جناب مختلف ڈشاں سامنے آنیاں, وقت کو ایک طے ہونی اور وہ اسی سارا دن سڑا ذہن تیار ہونا کہ شامی میں ہی کھاونا. اور ایک انن جنہاں نے کوئی خواہش نہیں, کوئی تمنا نہیں. ایک بزرگ آنے میرے نفس مٹھی شے کھاونے نے خواہش کی تھی اور میں کھا گئی تھی, روپیے کوڑ ہے, میں کہا چل تو مٹھی شہی تھی دلی آ تو کھوینے ہیں, میں کھوا دیتی. جڑوے میں کھا رہا تو میں دماغے چاہی کہ میں تو اپنے نفس نے خواہش پوری کی تھی. اس ماں آکھا میں مٹھے تے دلے, میں اس آکھا ٹور آج مٹھا کھا گینے, آج کڑائی تے دلے آ کڑائی کھا گینے, آج شہر یار تے کھا گینا, آج المختار تے کھا گینا, جیڑی دلے چاہی جیب جی بھری وئی آؤ جی پوری کر گئے. لیکن ایسا کدی نہیں سوچا, جڑے سوچنے والے انہوں نے سوچے انہیں پہلے میں ایسا کھوا تو دیتا, لیکن میں کہ ہوں تو میں ایسی سزا بھی دے سا. اور وقت علامہ کمی بیشی مدت معاف کرے, علامہ امام غزالی احیاء العلوم نے آخری جلدی چی گل نقل کی تھی کہ انہوں حضرت فرمائیں کہ وقت میں طے کیتا کہ تو میں اس مٹھے نہیں سزا دیونی. وقت کوئی سال لکھے وین میرے ذہن چھوڑ نہیں, 4 سالن 8 سالن, لیکن امن کوئی سال اسا کہ انہوں اتنے سال میں روزے رکھ سا تاکہ نہ تو پھکا کھا سکیں تے نہ مٹھا کھا سکیں. ان گلہ چھٹی سمجھی تو نہیں آنی. حضرت ابو بکر صدیق اپنے وقت نے حکمران حضور نے گدی تے بیٹھے, آپ نے مسند تے بیٹھے تے بیوی آخنی پئی مٹھا کھاونے تے دلے. ان تے تسی آسو پہ پتنی کہنیاں گلہ تے کیجیے مولی ہوری گلہ پہ کرینے. ابو بکر نہیں گل تو سچی نا, سچیاں ان بھی ہوں جڑیاں آگے کیتیاں, لیکن کئی نہیں دماغ شک پہ سکنا نا. آج کل علم نال جہالت بھی بڑی, تو اس جہالت اکھڑنے واسے پہ آخنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی آخنی پہ دل کرے نا پہ تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. اللہ فرمانے پہ آخرت نہ گھر یہ اسا ہنی مفت خوریاں واسطے نہیں رکھا, اسا انہاں واسطے رکھا جنہاں بھار چاہ کے اپنی کانڈ دوری کر دیتے, جنہاں سڑے سامنے کھڑو کے اتنی مشقت برداشت کی تھی کہ آسمان والے خدا اور خدا نے رسول بھی انہوں نے مشقت تے ترس آ گئی. ایک صحابی حضور نے سامنے دھپتے لیٹنے پہن
اور اپنے آپ نیا پلٹیاں کھا کھا کے اپنے آپ پر سزا دینے پہ ادھے حضور تے نظر پائے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت نے سائے تھلے بیٹھے ہوئے اٹھ کے آپ نے خدمت چاہے آخر لگے یا رسول اللہ میں اپنے نفساں اور اپنے جسم سزا دینا پہ ہوں اور اساں اس دھپنی گرمی سٹ کے سالی اساں ای تکاونا چاہنے ہو کہ اگر دنیا نی اس گرمیاں تو برداشت نہ کر سکنا تو کل قیامت ڈھڑے جہنم نی گرمی برداشت کر گئی سی میں ای سیک دے کے اساں آخرت نے سیک تو بچینا پہ ڈر گئے نہ پہ کریں غلط کام نہ پہ کرے نہ ہوا اور آپ کو جملہ ارشاد نہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جملے سن کے آپ فرمائے توڑے اس عمل ویک کے آسمانہ تے میڈا خدا بھی توڑے تے فخر پہ کرے نا کہ میں ہے جی بھی بڑھائے ہے جی بھی میں بڑھائے جنہوں نے مشقت اور جنہوں نے حالات ہنن انہاں واسطے اللہ بیان تلک الدار الاخرہ یہ آخرت رہ گھر ہے انہاں واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ توڑے تے فخر کرنے پہ اور صحابہ فرمایا کہ اورے آؤ اپنے اس بھراؤ کو اپنے واسطے دعا کرواؤ ہی لمحات اللہ نے رحمت اس تے متوجہ ہوئی پئی اور اس کو تسی دعا کراؤ اپنے واسطے صحابہ نیڑے ہو گئے کہ میڈا سونے ذرا سڑے واسطے بھی دعا کر تے ای اووے جڑا نانگو جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں تے رے تے لوٹ پوٹ ہونا پیا سڑے ہون کاٹن ناس پائی وئی تے مولانا صاحب تے فلانے بزرگ صاحب کوئی ترے مرے نہیں لگے ہوئے لیکن اوے حضور نہ شاگرد اور خدا نے خوف نہیں وجہ تو ہی عالم ہے اس خوف ہوئے کہ حضور فرمانے پہن کہ آج 7 آسمانہ تو اتے خدا توڑے اس عمل تے خوش ہو کے اپنے ملائکہ نے سامنے فخر پہ کر شوال نہ مہینہ اور اس شوال غزوہ احد ہویا اور احد حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے بڑی دردناک شہادت ہے شہادت تو بعد جسم نے 13 ٹکڑے کر دیتے گئے اکھیاں کٹ گیا گئیں جگر کٹ گیا گیا اور کن کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی حضور فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے مقتولین وچوں خدا نی دربار حضرت حمزہ اپنے جسم نے 13 ٹکڑے چاہ کے اللہ نے عرش نے سامنے ون کے آکسن کہ میرا خون کیڑے جرم چوایا گیا اتنا بڑا آدمی محمد خان جا کے بہت سہیں گیا بھائی اتنا بڑا آدمی تے کفن اس کیے ہوئے ریشم نہیں ہے چادریں ابھرنے نہ ہو کوئی لٹھے نہیں ہے چادریں کوئی بڑے شان و شوکت نہ تجہیز و تکفین ہوئی ہوئے کہ بھائی حضور نے چاچا اور اسلام تے اس نے احساناتاً اور آج غزوہ احد جتنے کافر قتل ہوئے انہاں چو 31 کافر حضرت حمزہ ہکلے قتل کی تھی 2 ہتھنا تلوار گھن کے حضور نے سامنے کھڑے ہو کے لڑنے بین 2 ہتھنا اور آپ اس موقع تے فرمایا 7ویں آسمان تے خدا آسمانہ ہوتے لکھ دیتا کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی حمزہ میڈے اور میڈے خدا نہ شیر 7 آسمانہ تے نہ لکھے بین اور آسمانہ نے فرشتے بھی جنہ تے فخر کرنے بین اور حضور 70 جنازے پڑھائیں اور سارے جنازے پڑھ کے اٹھا کے دیں حضرت حمزہ نے منجی حضور فرمایا تے پئی روے میت اساں نہیں چاونا 70 واری حضور نماز جنازہ پڑھا اتنی عزت دیتی دنیا تو بننے لگے تے جسم تے کفن نہیں چادر تک کوئی نہیں بہن 2 چادرہ چاہ کے آنی حضرت صفیہ حضور نے سکی پھوپھی اور حضرت حمزہ نہیں بہن 2 چادرہ آنے نہیں اور 2 چادرہ بھراؤ سے دباؤ ہوئی ہیں لیکن جس وقت بھراؤ تے کفن دیون لگے تو نال ایک اور انصاری صحابی وہ بھی شہید ہویا پیا حضور فرمانے ایک چادر احسان دے ایک انصاریاں دے دیتی گئی اور انصاریاں وہ چادر دیتی گئی جڑی جسم تے پوری آنی اور حمزہ تے چادر آئی تو چادر بھی پوری نہیں ان ناکامن
ابھرو نا اوکا کاوڑی بیٹھے ہو کفن تک انہوں نے کٹے بھی پہن کٹھے بھی پہن ذبح ہوئے پہن اور دنیا تو ونجن لگے بھی کفن پورا نہیں دنیا تو ہے غریب بھی تکے نے اپنی تمام زندگی جتنے بیٹھے ہو نکے وڈے کہ کہیں اپنی زندگی تکے ہوئے کہ بغیر کفن تو اور بغیر چادرے تو کئی بندے دفن کرینے پہ ہوا جھگیاں آڑے بھی کفن وچ دفن ہونے تی سید الشہداء جس نے 7 آسمانہ تے نہ لکھے پہن وہ آج بغیر کفن تو دنیا تو بہنا اللہ نا پہنے تلک الدار الاخرت اور عمر بن عبدالعزیز یہ آیت پہ پڑھنے دنیا تو بہنے لگیا تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا جڑے زمین تے فساد نہیں مچانے اکڑ کے نہیں ٹورنے گردنہ جھکا کے چلنے عاجزی اور تواضع نہ ٹورنے اپنے رب راضی کرنے اور اس سے مطابق اپنے زندگی لگانے چاہے انہوں نے جسم تے لباس امن یا نہیں صحابہ نہیں چیخا نکل گئے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی نہ مردیاں کے کران اسی اگر انہوں نے سر کجینے ہیں تو پیر ننگے ہوئے ہیں اگر پیران تے کپڑا پہنے ہیں تو سر ننگا ہوئے آپ فرمایا سرے تے چادر پا دو پیران تے درخت نے ٹانیاں تے پتر پا دو گھا پا دو پتر پا دو ہنجے دب چھوڑو کہیں نے مجھے چو نکل گئے یا رسول اللہ اتنا بھی آسان نیس دیتا کہ اسی اپنے سنگیاں کفن بھی چاپا ہوا جڑے اس نے نائیں تھے مرنے پہن اس نے نائیں تھے 13 ٹکڑے کرا کے دنیا تو ایک بندہ وینا پیا اور اس واسطے ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں آپ جس وقت ویکھے نا کہ میرے صحابہ نہیں تھوڑی جی نظر کہیں ہوری پلے وینی پئی اور وہ میرے کو اخوامنا ہی چاہنے کہ اتنی تا دنیا سڑے کو ہمنی چاہی نہیں آئی کہ اسی اپنے شہیداں چادر تا پوری دیواں تا فوراً آخرت نی طرح متوجہ کیتا فرمایا چادر دے دیو گھا پا دیو ماں قسم اس رب نہیں جس ماں نبوت اور رسالہ دیتی شامی نہ سورج لونے تو پیڑے غروب شمس تو پیڑے اللہ انہنیاں ان کفنا ختم کر کے جنت ریاں چادرہ تے جنت رے لباس نہ پوا ادھے کھڑیا ذہن ادھے نہیں کھڑیا کہ ہاں اللہ نہ وعدہ کہ دنیا تے بھی تو ساں دے ساں تا انہا کوڑ ایا تے پیانین بیوی پیانین میرا مٹھا کھاونے تے دل کرے نا تے ابو بکر صدیق پیانین میرے کو تے اتنے کوئی نہیں بیت المال چو جڑے پیسے لبنین اننے پیسے انہا وچو مٹھا بڑھنا ہی تے بڑھا گئے بیوی آنی میں پیسے بچاونے شروع کی تھے تو اسی ساں خالی کہانی سمجھ کے سن گے نو سیڑے واسی کہانی ہوئے میں پیسے بچاونے شروع کی تھے تھوڑے تھوڑے 15 دھاڑے 20 دھاڑے 30 دھاڑے مہینہ 2 مہینے گزرے تو میں نے کو اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس نہ میں مٹھا بڑھا گے دا تے مٹھا بڑھا کے سیدنا صدیق اکبر پیش کی تھی کہ حضرت ہے گا حضرت ابو بکر فرمایا کتھو گے دائی ایڈے مرد تکو کتھو گے دائی میں تو پیسے کو نہیں دیتے تو ای مٹھا بات کتھو آ گیا تو خاتون اول سبحان اللہ ہاں این خاتون اول نہیں جڑیاں بے حیائی نہیں خاتون اول او خاتون اول ہے جڑی اوے بھی خاتون اول ساکہ امیر المومنین میں پیسے جمع کیتے میں آنا چوانی میں درہم نہ داواں 12واں حصہ تھوڑے تھوڑے بچے نہیں رہی ہیں روز نے خرچے چو کدی پیاز ادا چا پایا کدی تھوڑا دودھ تھوڑا چا استعمال کیتا کدی فلانی شہیں جو گھٹائیں کدی فلانی جو گھٹائیں ان پیسے اتنے جمع ہو گئے کہ آج امیر المومنین بھی میں آکھنا پیا حضرت ابو بکر امیر المومنین کوئی بھی نہیں آکھنا انہاں جڑ بھی کوئی ابرنا چاہنا ہے رسول اللہ نی گدی تے بمنے آڑے ہیں یا خلیفہ تا رسول اللہ حضور نی مسند تے کائنات جھکا ہی بندہ آیا عمر ابو بکر نے خلیفان عثمان عمر نے خلیفان علی عثمان نے خلیفان ابو بکر حضور نہ خلیفہ یہ دنیا تے ہکا ہی ہوئے جیسا ہی شرف حاصل ہے کہ ابو بکر کورے اللہ نے رسول نہ نائب خدا نے رسول تو بعد جڑا مسند تے آیا
یہ ابو بکر ہے کل ہی ہے سبحان اللہ کہ رسول اللہ نے خلیفہ میں پیسے بچا کے میٹھا بنایا فرمایا اچھا اس تو پتہ لگنا کہ بیت المال ماں تنخواہ زیادہ دینا پیا اس تو گھٹ سے بھی میں نہ گزارا ہو سکنا بس آج تو بعد اتنے پیسے کم آسن تو مٹھے رون دے ہنگی انگڑ بیت المال نے پیسے بچا بچا کے ابو بکر نہ خرچہ چلا تاکہ کل قیامت جھڑے ابو بکر نہیں گردن تے کوئی بوجھ نہ ہو دنیا تو ونجن لگے نا حضرت عائشہ بلا کے انہیں 2 چادرہ آندیاں نویاں کہ ابا جان ہے نا فرمایا ان چادرہ واپس گھنوان نویاں چادرہ زندیاں لوگاں دیو مردیاں واسطے نویاں چادرہ نہیں ضرورت نہیں مینیاں پرانیاں چادرہ ویچی ماں کفن دے دے اور انہیں چادرہ چی گین لیکن وہ کس شان نہ گین ہیں روزہ عطر تے خالی چارپائی چاہ کے کھڑی نہیں تا اندروں آواز آئی او سے للحبیب الالحبیب آج گھناؤ یار نہ میڑا دا حضور فرمایا اکٹھے مدینی نہیں گلیاں بھی اکٹھے وطنے ہیں قیامت ہے جھڑ بھی انہیں ہونی اٹھساں کہ کی ہتے جب بکر نہ ہاتھ کی ہتے جو مر رہا وقت آخرت نہیں ہے اس تا ہونا لب نہیں آنا تلک دار الاخرہ یہ آخرت رہا گھر انہا واسطے لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد تا حضرت عمر نہ غلام پیانا عمر نے مجھے جو پیڑی واری ایک تمنا اور خواہش سنی گل یاد نے کہ آکھے حضرت عمر کائیں تے دل ہے مچھی تے یرکاہنن میں زورنی نماز فاروق اعظم نے پیچھے پڑھی اور پڑھنے تو بعد کچھ مہمان آئے ہوئے ماں پتہ ہے کہ آج حضرت عمر عصر تک فارغ نہیں ہونے لگے میں زورنی نماز پڑھ کے 2 سنتا پڑھ کے تے گھوڑا گھدا اور گھوڑا گھن کے دوڑ کے میں اس جائی تے پہنچا ہوں مچھیاں نہ ٹوکرا گھدا ٹوکرا گھن کے واپس مدینے آئے ہوں گھوڑا مٹی اور گرد و غبار نہ بھرے ہویا میں سب تو پہلے مچھی سنبھالنے تو بعد میں وہیں کے گھوڑے ہیں چھاواں تے پتا کہ اس نے پسینہ خشک ہو ونجے کہ اگر اس نے پسینہ حضرت عمر تھک گئے تو انہیں پتہ نہ لگ ونجے کہ میں یہ گھوڑا بھجایا پسینہ خشک ہو گیا جب وہ خشک ہو گیا تھا ماں خیال آیا کہ یہ مٹی تے گرد و غبار گھوڑا تے مٹی نہ بھرے پیا تے فاروق اعظم نہیں نظریں تھلو تے کوئی شاید نہیں بائی سکنی تے یہ مٹی اور گرد و غبار تھک گئے تو انہیں تے پوچھنا ہی میرا گھوڑا کتھے گیا کدے گیا تو میں جنے وائن کے گھوڑے نوا دیتے جلدی نوا کے کپڑے نہ صاف کر کے تے چھاواں تے آن کے بند دیتا تاکہ فاروق اعظم اس گھوڑے ہنج کھڑنے نہ میرا پتہ نہ لگے عصر نماز ہوئی میں عصر نماز جنے فاروق اعظم نے پیچھے پڑھی پیشی بھی پڑھی دیگر بھی پڑھی اس نے دوران میں اپنی ساریاں کاروائیاں پوریاں کر کے دی تیار کر کے گھوڑے نوا دعا کے بالکل عصر نماز پڑھ کے حضرت عمر نکلے تو میں کہا امیر المومنین مچھی آ گئی تو سوا سے مچھی سبحان اللہ جڑے اپنے اتنے جڑے منتخب کیتے ہوئے نے انہوں نے ذرا ٹیبل تک کرو جڑے ٹکراں تے روٹیاں تے بانے تے 22 لاکھ مربع میل نہ حکمران ہیں اور مچھی حلال ہے حرام ہے کوئی جرم ہے کھاونا کیا امیر المومنین مچھی نہیں کھا سکنا اللہ نے نبی ہندی طرح نہ فرمایا عمر قیامت ہے ڈھڑے تو آسے تب اولین اور آخرین چو تو پیڑا ہو سے جس نہ خدا عرشہ تے بے کے مسافہ کرے سے اللہ تو نہ مسافہ کرے سے سبحان اللہ خدا نہ مسافہ سبحان تو سنی سبحان اللہ تو نہیں پتہ لگا تو سارا پیڑے کیتا ہوا عمر اجوز جاڑے کرنا اتنی عزت نہ مالک حضرت عمر فٹ گھوڑے دے نظر پائی بھائی ظالمے کدائی میرا گھوڑا تو نہیں بجایا اکتھو مچھی گھنایا اس کو نہیں پوچھا وہاں کے گھوڑے تے ہاتھ پھیرا
گھوڑا تک کیا کدائیں پسینہ نہیں، گھوڑا تھا اپنی حالت بڑے پرسکون انداز کھڑا. غلام خدمت تو بڑی کی تھی وہی، لیکن عمر بھی عمر ہے. گھوڑے نے کن چاہے، کنہ نے تھلے انگڑ ماری، تھلے گرد و غبار مٹی اور پسینہ تے صاف کر کے اساں پہ آکھنے باقی تے دھو چھوڑے ہی، شاید کنہ پچھو دھونا بھول گیا تو باقی تو بڑا تیار کر دیتا میرا گھوڑا، لیکن شاید اس نے کنہ نے پچھو دھونا تو یرکا تو بڑا ظلم کیتا میرے گھوڑے تھے. اور قیامت والے دن اگر اسی گھوڑے نے متعلق سوال ہو گیا کہ عمر نہیں ایک خواہش پوری کرنے واسطے ماں اتنا بھجایا گیا تو میں نے کو کہ جواب. وانجوری مچھی مدینے نے غریباں کھوا دے، اور اپنی طرف بھی اور میری طرف بھی 1 درہم صدقہ کر اور خدا کو معافی مانگ، میرے واسطے بھی اور اپنے واسطے بھی، کہ کدائیں ای گھوڑا قیامت جھڑے عمر نے اور خدا نے سامنے کھڑا نہ ہو. ہاں جی اتنے کرونا بھی آیا ہوا اور ظلم نہیں انتہا ہونی پئی، اور ہر کوئی اپنی حد کراس پہ کرنا، اور ہدے ہی صورتحال ہے کہ ایک جائز خواہش پوری کرنے واسطے بھی اپنے آپ آمادہ نہیں کرنے کہ اگر یہ خواہش بھی پوری ہوئی تو کل میں خدا کے جواب دے. اسی عمر فاروق اور اسی نے اولاد اور نسل چاہا ای آدمی جڑا 1 درہم بیوی کو پہ منگنا انگور نہیں ایک خواہش پوری کرنے واسطے، اور یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونی، امن بھی نہیں اور جواب بھی ہونا. اور اس حالت دنیا تو ویلیں تو آخری جملے اور آخری گل انہوں نے بیوی آخنی کہ اساں باہر بھوایا نے کہ میرے کمرے چو باہر نکل ونجو، میں نے کچھ ایسے مہمان آنے پہن جڑے مہمان اس جہان نے نہیں، کہیں ہوری جہان نے مہمان ہیں، اور انہوں واسطے میرا کمرہ خالی کر جا. اسی باہر نکل گئے ہیں، اور اس تو بعد اس آیت قرآنی تو علاوہ کوئی گل سٹے کرنے سے نہیں پئی. اسی یہ آیت سن کے اندر دوڑے ہیں تو اس وقت آخری لمحات ہیں دنیا تو وینے نے تلک الدار الاخرہ. کیوں؟ آخرت نظر آئی، جنت رے فرشتے نظر آئے، اگلا جہان نظر آیا. تو جس وقت وہ نظر آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نہیں طرح حضرت علی دنیا تو وہنے پہن اور ساری اولاد کوڑ بیٹھی ہوئی. حضرت علی فرمایا ھذا رسول اللہ، او میرا پتراؤ میری اکھیاں نے سامنے او اللہ نے رسول کھڑے. ھذا امی حمزہ، اے میرے سامنے میرے چاچا سید الشہداء حمزہ کھڑے. پاکانی روحاں گھڑنے واسطے بھی تو پاک ہی آنے کیوں نہ ہو ابھرنے پاک ہوئے نا پاک تو اس نے روح واسطے بھی پاک آنے. فقط حضور کھڑے، اے میرے چاچا حمزہ کھڑے، وہذا اخی جعفر، اے سامنے میرے بھائی جعفر تیار کھڑے، غزوہ موتہ شہید. یہ بھی کے ٹبر اور کے خاندان ہے. حضور فرمانے پہ حمزہ حضرت جعفر کہ اللہ 2 پر دے دیتے ہیں، جعفر جنت جت سے دل کرے نا اڑنا وطنا. اور علی واسے فرمایا تو جنت میڑا گواڈی. حسن اور حسین فرمایا تو اسی شہزادے جنت رے جوانہ نے سردار ہو. فرمایا سامنے میرے چاچا بھائی کھڑے، جعفر تیار، وہذہ فاطمہ. بس توجہ کرے میں گل ختم کرنے لگا. اے سامنے فاطمہ بنت محمد کھڑی، اور اس نال 300 جنت نیاں حوراں کھڑیاں جڑی علی نی روحاں گھننے واسطے آئیں. بات قرآن نے ایک آیت پڑھی، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں جیو تائیں جیو جکن اسی جینے رہے ہیں، مرو تائیں مرو جکن آج اسی مرنے. عبد الملک بن مروان مرن لگا نا، دنیا تو ونجا لگا بادشاہ ہے، تے سامنے دھوبی کپڑے دھونے پہ دھوبی تے نظر پہ گئی تے آخنا اے کاش میں بادشاہ نہ ہویاں، میں ایک دھوبی ہویاں، اپنے ہتھاں نہیں کمائی کر کے اور اپنی حلال روٹی کھا کے دنیا تو لگا ونیا کہ کل قیامت ڈڑے حساب کتاب تو بچ ونی.
انہاں دھوبیاں وچوں ابو حازم سلمہ بن دینار، یہ بھی اللہ نے ایک بہت بڑا ولی، انہاں یہ گل پتہ لگی کہ عبد الملک دنیا تو ونجن لگے ہیں جملے آکھیں کہ میں دھوبی ہوویاں، اور دھوبیے نے جواب سنے پہلے تمام تعریفاں اس اللہ نیان جس اساں اے جا بنایا کہ لوگ مرن لگے ہیں، توجہ کرے میرا یہ جملہ ضائع نہ کرے، شکر تمام تعریفاں اس اللہ نیان جس اساں ایسا پیدا کیتا کہ لوگ مرن لگے ہیں، سڈے جہا ہونے نہیں تمنا کرنے تے سڈے جہا مرن لگے کدی بھی انہاں جہا ہونے نہیں تمنا نہیں کی تھی۔ کہیں اللہ علیہ دنیا تو مرن لگے یہ تمنا نہیں کی تھی کہ میں بھی دنیا نہ بادشاہ ہویا، میں بھی دنیا نہ حکمران ہویا، میں نے کوئی مال و دولت ہویا، بادشاہ وہ تمنا کی تھی کہ اے کاش میری اے جی موت آویا جی اللہ علیہ نہیں موت آنی، ان مریا جی کو فلانا مویا۔ حضرت علی فرمانے پہن لوگو انجے نہ مر ونگے، کوئی ہتھے ڈھا پیا تو کوئی ہتھے ڈھا پیا، فرمایا مرو تو میں اگر اس نے پنجابی ترجمہ کرے نا تو اسے پتہ ترجمہ کی بڑھنا۔ حضرت علی دنیا تو ونجن لگا پیارے مرو تو ان مرو جی مرن لگے بھی چاسا ونج وفی ذالک یہ آیت پڑھی، فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا لوگو ایک ہی دنیا مقابلے کرنے ہو، ایک ہی دنیا چنگا کھاونے نہ مقابلہ، چنگا پاونے نہ مقابلہ، چنگے کاروبار نہ مقابلہ، ایک ہی دنیا اگے ودھنے نہ مقابلہ، ان مقابلے چھوڑ دیو، آؤ مقابلہ کرو تو سڑے نہ مرنے نہ مقابلہ کرو کہ دنیا تو مرن لگیا پاک تھی کہ کور مرن ان مرنین جڑے عمر بن عبدالعزیز ہم زندگی لگانے تے انیاں واتوں ننیاں موتا آنیاں آخرت ویکھی تے یہ ایت پڑی تلک الدار الاخرہ، ہی وہ آخرت نہ گھر نہ جالوہا، یہ اسی انہاں دینے ہیں، اللہ پہنیں آخرت اسی انہاں دینے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، جڑے زمین تے آکڑنے نہیں، تکبر نہیں کرنے، غرور نہیں کرنے، مینڈی دھرتی تے فساد نہیں مچانے، عاجز نیک اور صالح بن کے رانے، والعاقبۃ للمتقین، فرمایا جڑے متقین انہاں واسطے اسا اچھے انجام رکھے، دنیا تے تقوی اختیار کر گے نا، پاک زندگی لگا گے نا، پھونک پھونک کے قدم رکھ کے نا، اللہ پہنے تھوڑی جے مشقت تو سی کراؤ، پاک موت دے کے اگلا جہان تو سنا کامیاب کر دے ہونا، میں خدا نہ کام میں اللہ ماں تے تو ساں بھی نعمت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔